السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اظہار زامیش کے پاس آیا جو بینچ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زامیش اظہار کے نرم لہجے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جانتا ہوں کہ تم تکلیف میں ہو، ایک آزمائش ختم ہوئی تو یہ سب ہو گیا جس کا کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ تم الگ تھلگ ہو جاؤ یا اپنے ذہن پر حاوی کرو، تمہیں اس آزمائش کا سامنا کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے ہم سب مل کر اسے سب یاد دلوا دیں گے۔ دیکھنا، ذہن بھول سکتا ہے مگر دل میں بسے لوگ بھلائے نہیں جاتے، وہ کسی نہ کسی لمحے اسے یاد آ ہی جائیں گے۔ اظہار نے اسے پیار سے سمجھایا۔ زامیش اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی آنسو پونچھنے لگے۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اور ہاں، اب وہ جو تم سے اسی انداز میں بات کرے تو تم بھی پرانی زامیش بن جانا، سیٹ ہو جائے گا دماغ اس کا ایسے ہی۔ اظہار نے مسکراتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ تم اس کے پاس جاؤ، اس کے ارد گرد رہو، خود کو دیکھو کیسے اسے سب یاد نہیں آتا۔ میں تب تک گھر والوں سے اس متعلق بات کرنی تو ہے ہی۔ اظہار کہتے ساتھ جیب سے فون نکال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ احسن خان زادہ کو فون ملایا تو کال فوراً اٹینڈ ہوگی۔ جی تایا جی، جی ہوش آ گیا۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی، وہ اتنی ڈھٹائی سے بول دیتا۔ تایا مگر اظہار بولتے بولتے ایک دم رکا۔ احسن خان زادہ اس کی پہلی بات پر بے حد خوش ہوئے، مگر اظہار کے خاموش ہونے پر ایک دم پریشانی نے انہیں آ گھیرا۔ مگر کیا؟ احسن خان زادہ نے فوراً بے چینی سے پوچھا۔ اظہار نے گہرا سانس لیتے خود میں ہمت پیدا کی۔ سر پر گہری چوٹ لگی تھی، اس کا کافی اثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یادداشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ تایا اسے پچھلے سال کا کوئی لمحہ یاد نہیں، جیسا کہ کسی نے اس کی زندگی سے گزرا ہوا ایک سال مٹا دیا ہو۔ اظہار نے انہیں بتایا، جس پر احسن خان زادہ ایک دم جیسے سن پڑ گئے۔ مگر تایا بھلا کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہر چیز کا علاج ہے، آپ پریشان نہ ہو، جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے گا، میں ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، آپ سب کو ذرا سمجھا دیں، ابھی اسے زیادہ باتیں یاد دلانے کی کوشش نہ کریں، ذہن پر زیادہ زور ڈالنے سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اظہار نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا احسن؟ ابرار خان زادہ کے سوال پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اب تک خاموش اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ ہوش آ گیا زہران کو؟ داجی نے پھر پوچھا۔ ہاں، احسن خان زادہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائے، جس پر سب پریشان ہو گئے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ابرار خان زادہ پریشانی سے پوچھنے لگے۔ سب خاموش تھے۔ احسن خان زادہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ انہوں نے بالآخر ہمت جمع کرتے ان کو ہر چیز کے متعلق بتا دیا جو سچ تھا۔ وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ کیا اسے اپنی اور زامیش کی شادی بھی یاد نہیں ہے؟ سکیہ محترمہ کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ شکر ادا کریں سب کہ وہ ٹھیک ہے، اور یادداشت کھو دینا مجھے معلوم ہے بہت پریشانی والی بات ہے، ہمیں بھی پریشانی اور حیرانگی ہوئی ہے، مگر آپ لوگ اس پریشانی پر افسردہ اور غمگین ہونے کے بجائے اس کی یادداشت واپس آنے کی دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ پریشان حالات میں پریشان ہونا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ سب اس بچے کے ٹھیک ہونے پر شکرانے کے نوافل پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی یادداشت جلد آ جائے، اور جیسا ڈاکٹر کہتے ہیں ویسے کریں۔ ابرار خان زادہ سب کو پریشان دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں سمجھانے لگے۔ وہ سب لوگ ان کی بات کو سمجھ کر اس بات میں سر ہلا کر اپنے اپنے کمروں کا رخ کر گئے۔ زامیش روم میں آئی تو نظر اس پر گئی جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی باتیں پھر سے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ دل اداس ہوا، مگر وہ ہمت کرتی اپنے آنسو اندر اتارتی روم میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھنے لگی کہ تبھی زہران نے آنکھ کھولی اور نظر صوفے پر گئی۔ اسے موجود پا کر گہرا سانس خارج کیا۔ پوچھ سکتا ہوں کیسے آ گئی ہو گاؤں؟ زہران سرد لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ زامیش اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ ہی لائے تھے مجھے، زامیش نے مختصر سا جواب دیا۔ زہران نے ذہن پر زور ڈالا۔ مجھے تو کچھ ایسا یاد نہیں کہ میں تمہیں لایا ہوں۔ زہران کو جب یاد نہ آیا تو اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زامیش نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زامیش فوراً اپنی ٹون میں آتے خفگی سے کہنے لگی۔ ہو بھی سکتا ہے، زہران نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ زامیش گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ جب میری پرانی ہر بات یاد ہے زہران احسن خان زادہ، تو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ زامیش نے اسی پر نظریں جمائے آخری کے الفاظ پر زور دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میرے سر میں پہلے بہت درد ہو رہا ہے، بحث نہیں کر سکتا ابھی تم سے۔ زہران گہرا سانس بھرتا کہتے ساتھ واپس سے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ بھی اسی کی کنڈیشن کا سوچتی خاموش ہو گئی۔ اظہار ڈاکٹر کے پاس موجود تھا۔ کب تک ویسے میموری واپس آ سکتی ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ اظہار نے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہا۔ لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، 1 سال بھی، اس سے زیادہ بھی۔ آپ لوگ دعا کریں اور آہستہ آہستہ انہیں تھوڑا یاد کروانے کی کوشش کریں، ایک دم سب یاد مت کروائیے گا، دماغ پر زور دینے سے طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ ویسے اب ان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے، صبح تک ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن ہر ہفتے چیک اپ کے لیے آپ کو انہیں لانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے زہران کی ساری حالت بتائی۔ اظہار ان کی بات پر ٹھیک ہے بول گیا اور ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔
زہران نے کچھ دیر بعد آنکھ کھولی تو وہ اسی پوزیشن میں صوفے پر سو رہی تھی۔ وہ 2 پل اسے دیکھتا رہا، تبھی آزاد کمرے میں داخل ہوا۔ زہران کا دھیان فوراً اس طرف گیا۔ جی بھر کر دیکھو، تمہاری ہی ہے، آزاد شوخیہ لہجے میں مسکرا کر اسے بولا۔ زہران نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شٹ اپ، آئی ہیٹ ہر، زہران سختی سے بولا تو آزاد مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر لایا۔ یہ حویلی کیوں نہیں جا رہی؟ اسے کب سے میری اتنی فکر ہونے لگ گئی ہے؟ آزاد کے سامنے آ کر بیٹھنے پر اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ میری بات دھیان سے سن، سر پر گہری چوٹ لگنے سے تو یادداشت کھو بیٹھا ہے اپنی۔ آزاد نے ہمت کر کے اسے آگاہ کیا۔ کیا؟ زہران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اور 1 سال تیرے ساتھ کیا ہوا تجھے یاد نہیں، اس لیے تجھے زامیش اور اپنے رشتے کے بھی متعلق یاد نہیں۔ آزاد نے اسے سمجھایا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن پر زور بالکل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے، میں اب حویلی جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ آزاد اس کی حالت سمجھتا اسے کہتے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا، ذہن پر زور ڈالنے سے بھی اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں گھما کر زامیش کی طرف دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس کو دیکھتے دیکھتے کب زہران کی خود کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ گھر پہنچا، ایک گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سب سو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا، یشرا کو جاگتا ہوا پایا۔ وہ اس کی حالت سمجھتا اس کے پاس آیا۔ آ گئے آپ؟ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ بھوک لگی ہوگی نا؟ یشرا بظاہر خود کو نارمل رکھتی اسے کہنے لگی، جب آزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرے پاس آؤ، آزاد نے نرمی سے اسے بولا تو وہ اس کی طرف بڑھی اور آزاد نے اسے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ یشرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹھیک ہے یشرا، اور ہم سب کے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہے، اور دیکھنا انشاءاللہ وہ جلد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے ہم سب تو پھر بھی یاد ہے، مگر اسے زامیش کے ساتھ گزرا وقت نہیں یاد۔ سوچو اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آزاد کے پیار سے سمجھانے پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت زیادہ، وہ دونوں تو بہت کلوز ہو گئے تھے نا؟ یشرا نے معصومیت سے اسے کہا۔ آزاد اس بات میں سر ہلا کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ وہی نا، یہ آزمائش ہے، سمجھو، اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص بندوں کو یہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم صبر سے کام لیں اور وہ ہم سے خوش ہو۔ آزاد کی باتوں سے وہ متفق ہوتی ہے، اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب تم نے رونا نہیں ہے، بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو نا مجھے تم ایسے خاموش نہیں پسند، ہنستی مسکراتے ہوئی اچھی لگتی ہو، مسکرا کر دکھاؤ فوراً۔ آزاد اس کے گال سے ہلاتے ہوئے اسے بولا تو یشرا مسکرائی۔ آزاد بھی مسکرا گیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آزاد کے سمجھانے پر اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صبح زامیش کی آنکھ کھلی نے صرف وال کلاک پر ڈالی جہاں گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی اور زہران کو دیکھا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ زامیش اس کی طرف قدم بڑھاتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ زہران کے سیاہ بال ماتھے پر آ رہے تھے۔ زامیش نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کرنا چاہے کہ ایک زہران کی آنکھ ایک دم کھل گئی اور زامیش کا ہاتھ فوراً پکڑ لیا۔ زامیش گھبرائی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ زہران سرد نگاہوں سے اسے گھورتا آئیبرو جھکا گیا۔ وہ میں بال ٹھیک کر رہی تھی، زامیش نے اسے گھبراتے ہوئے بتایا۔ زہران کے چہرے پر حیران کن تاثرات نمودار ہوئے۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ زہران نے اسے سوال کیا، جس پر زامیش نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، زامیش نے کچھ پل خاموش رہنے کے بعد اسے جواب دیا۔ اوہ، تو تمہیں معلوم ہو گئی ہے یہ بات؟ زہران سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ زامیش پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہماری رخصتی بھی ہو چکی ہے، زامیش نے اسے اگلی بات بتائی۔ زہران کو شوق لگا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ زہران اٹھ کر بیٹھتا غصے سے اسے کہنے لگا۔ زامیش اس کی باتوں پر جس طرح ضبط کر رہی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ یہ بکواس آپ ہی نے کی تھی داجی سے، زامیش نے اسے اسی کے انداز میں آگاہ کیا۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور زبان سنبھال کر بات کرو، زہران اس کی بات پر بے اختیار بولا۔ زامیش گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بھی پھر تمیز میں رہ کر بات کریں، میں سمجھتی ہوں آپ کی کنڈیشن، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کچھ بھی بولنے کا حق رکھتے ہیں۔ زامیش نے غصے سے سرد لہجہ اختیار کیا اسے کہا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، تمہارے پاس تو ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ زہران اس کی بات پر شدید غصے میں آتے ہوئے تپ کر بولا۔ زامیش غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زہران کے اس لہجے کی تو وہ آبادی ہی نہیں رہی تھی، اس کا لہجہ، اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آزاد ہاسپٹل آ گیا تھا۔ زہران کے سر پر بینڈیج دوبارہ ہوئی۔ آزاد نے ڈسچارج پیپر پر دستخط کیے۔ زامیش، زہران اور آزاد تینوں واپس حویلی کے لیے نکل پڑے۔ وہ دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور آزاد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہماری رخصتی ہو گئی آزاد؟ زامیش کی صبح والی بات یاد کرتے اس نے آزاد سے پوچھنا چاہا۔ آزاد سمجھ گیا تھا۔ زامیش نے اسے بتا دیا 7 ماہ بھی ہو گئے ہیں۔ آزاد نے اسے جواب دیا۔ زامیش نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ اور کیا میں نے خود کہا تھا رخصتی کا؟ یہ سب گھر والوں نے مجبور کیا تھا۔ زہران نے اگلا سوال کیا۔ نظریں دونوں کی ایک دوسرے پر ہی مرکوز تھیں۔ مجبور تو خیر تمہیں کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات تم جانتے ہو۔ بالکل، تم نے ہی رخصتی کا کہا تھا، بلکہ ضد کی تھی۔ آزاد کے جواب پر اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اب کی بار خاموش ہو گیا۔ مجھے نہ جھوٹ بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے، زامیش اس کی طرف بڑھتی کان میں جھک کر آہستگی سے کہنے لگی۔ زہران جواباً خاموش رہا۔ وہ لوگ کچھ دیر کے سفر کے بعد حویلی پہنچ گئے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب لوگ وہیں موجود تھے۔ باری باری سب زہران سے ملے اور اس کے ٹھیک ہونے پر شکر ادا کیا۔
اور زہران کو صوفے پر بٹھایا۔ پھر سب کا دھیان چہرے سائڈ پر کھڑی زامیش پر گیا۔ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا وہ بہت مایوس ہے۔ زامیش بچے، میری جان، آؤ زہران کے ساتھ بیٹھو۔ ذکیہ محترمہ کے پیار سے کہنے پر زامیش ہلکا سا مسکرا کر زہران کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ہائے کزن، تم کب آئی؟ ارشما پر نظر پڑتی ہی وہ دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کچھ دن ہوئے، ارشما نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ چلو جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو دونوں گھومنے چلیں گے، وہ نرمی سے اسے کہنے لگا۔ ارشما اس بات میں سر ہلا گئی۔ زامیش کا دل مزید دکھی ہوا مگر وہ خاموش رہی۔ زہران کو آرام کرنا چاہیے زامیش، زہران کو روم میں لے جاؤ۔ فریدہ بیگم کی بات پر زہران اور زامیش دونوں کھڑے ہوئے۔ زامیش اس کے ساتھ جانے لگی۔ میں خود بھی جا سکتا ہوں خانم، زہران ایک نظر زامیش پر ڈال کر کہتا اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ جاؤ اس کے پیچھے، ذکیہ محترمہ کے کہنے پر وہ اوپر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو نظر بیڈ پر لیٹے زہران پر گئی اور وہ بھی بیڈ کی طرف بڑھی۔ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ زہران نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ روم میرا بھی ہے، رخصتی ہو گئی ہے ہماری، صبح بتایا تو تھا۔ زامیش ٹھنڈے لہجے میں اسے بتاتے ساتھ لیٹ گئی۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ سارا وقت اس کمرے میں نہیں رہ سکتا، تم تو مجھے پاگل کر دو گی۔ زہران سوچتی ذرا پریشان ہوا۔ زامیش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ اگر اتنی ناپسند تھی تو میں تو کیوں رخصتی کے لیے تاجی کا سر کھایا؟ زامیش اونچا لہجہ اختیار کیے سوال کرنے لگی۔ زہران اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے سامنے اپنی آواز آہستہ رکھنا ورنہ۔ زہران سرد نگاہیں اس پر جمائے سختی سے کہنے لگا۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ زامیش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا۔ کمرے سے نکال دوں گا تمہیں، زہران نے اسے ٹون میں بولا۔ زامیش اس کے قریب ہوئی۔ ہمت ہے تو نکال کر دکھائیں، میں آپ کے سامنے ہوں، نکالے مجھے۔ زامیش اس کے چہرے کو گھورتی کمر پر ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ میں تمہیں، زہران اس کے لہجے سے شدید غصے میں آتا اس کا بازو زور سے پکڑنے لگا۔ زامیش اچانک اس کے بازو پکڑنے پر ان بیلنس ہو کر اس پر آ گری۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ زامیش کی ہارٹ بیٹ بھی مس ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس کے قریب آنے پر زہران کی بھی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ زامیش، ذکیہ محترمہ کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے اور دور ہوئے تبھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زامیش میں پوچھنے آئی تھی تم نے کچھ کھایا یا نہیں؟ ذکیہ محترمہ اس کی طرف بڑھتی فکرمند سے پوچھنے لگی۔ نہیں تائی، زامیش نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے، زہران نے ذکیہ محترمہ کو یاد دلانا چاہا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور تمہاری وجہ سے اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہوا، اور اس حالت میں اس طرح لاپرواہ ہونا نقصان دہ ہے۔ میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، ذکیہ محترمہ میں زہران کو بتاتے ساتھ زامیش کو پیار سے بولتی کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ کس حالت میں؟ زہران نے ذکیہ محترمہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زہران، تم بھول گئے زامیش ماں بننے والی؟ ذکیہ محترمہ جلد بازی میں بولتے بولتے ایک دم رکی۔ زہران کو ایک اور شوق لگا اور اس نے زامیش کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ تم بھول گئے ہو سب کچھ، مگر انشاءاللہ تمہیں جلد یاد آ جائے گا، وہ اسے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ کے، جبکہ وہ زامیش کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، آپ کو محبت ہو گئی تھی مجھ سے، اور مجھے بھی آپ اچھے لگنے لگ گئے تھے۔ 3 دن پہلے ہی تو یہ نیوز ملی تھی، مگر زامیش اس کے دیکھنے پر سنجیدگی سے اسے ساری بات سے آگاہ کر گئی۔ وہ زامیش کو دیکھنے لگے۔ کیا واقعی وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ لیکن جتنا اب تک اس نے بولا ہے وہ سب سچ ہی تھا، تو یقیناً یہ بھی سچ ہوگا۔ آپ ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زامیش اس کے لیے فکرمند ہوتی کہنے لگی کہ اچانک زہران کی نظر اس کے کپڑوں پر گئی۔ وہ پینٹ شرٹ میں نہیں تھی، شلوار قمیض میں موجود تھی۔ اور یہ کپڑے کیسے پہنے ہیں تم نے؟ زہران کے اگلے سوال پر زامیش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ ہی کے کہنے پر، آپ نے کہا تھا ہمارے گاؤں میں لڑکیاں پینٹ شرٹ جیسے بیہودہ لباس نہیں پہنتی۔ زامیش نے اسے اس کے الفاظ یاد کروائے تو زہران کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہاں، یہ میں یقین کر سکتا ہوں، میں نے کہا تھا۔ زہران اس بات میں سر ہلا ہلا کر بولا۔ زامیش نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اب حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو میں کیسے پسند آئی، جبکہ آپ کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ زامیش خفگی سے کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہران اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ خود پر حیران تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔